حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور تم لوگوں کی باتیں نہ سنو اور لوگوں کے عیوب کی چھان بین نہ کرو۔ یہ لوگوں کے عیوب کی اور ان کی برائیوں کی ٹوہ میں لگنا، یہ گویا کہ اس کے راز جاننے کی کوشش کرنا ہے، اور یقیناً جب نیت غلط ہوگی تو اس کے عیوب دوسروں سے بھی بیان کرے گا، اور حدیث شریف میں اس کو بہت سخت اور بڑا گناہ کہا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے عیوب کو چھپاتا ہے تو اس دن یعنی قیامت کے دن جب سب کے عیوب آشکارا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس شخص کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے جس نے دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کی ہوگی۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور تم لوگوں کی باتیں نہ سنو اور لوگوں کے عیوب کی چھان بین نہ کرو، اور جس چیز کو خریدنے کا ارادہ نہ ہو اس کی قیمت نہ بڑھاؤ۔ یعنی لوگ حسد میں، بغض میں، معاملات کو بگاڑنے کے لیے اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مکان یا کوئی جائیداد بک رہی ہے یا کوئی چیز بک رہی ہے اور اس کا سودا ہو چکا ہے یا نہیں بھی ہوا ہے، لیکن ایک قیمت کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ قیمت ہے، تو آپ نے اس سے بڑھ کر اس کی قیمت لگا دی، جبکہ آپ کے خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ کا مقصد اس سودے کو بگاڑنا ہے۔ یہ بہت گناہ عظیم ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر منگنی کے اوپر دوبارہ پیغام دینا، یہ بھی بہت گناہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ کسی بچے کا اور بچی کا نکاح طے ہو گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی اس رشتے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے آپ نے کسی اور کا پیغام اس کو دے دیا اس گھر کے اندر۔ تو جب آپ کو معلوم تھا کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور اس کے باوجود آپ نے پیغام دیا، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس رشتے کو جو طے ہو چکا ہے اس میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔